ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں. پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے. ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی، تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے. یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے، اور آپ نے یہ زبان سے 5 جملے ادا کیے. عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا. مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نہ اٹھا سکے. بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں. اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں. پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، تقریباً میرا خیال ہے نہیں، مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا. اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا. اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا. دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا. اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. بتایا گیا کہ اگر یہ اٹھ تو گیا، لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ کیا ہے؟ کیا پتھر بھی کسی کو دل کی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ پورا واقعہ آپ نے سماعت تو کیا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ نے تہجد پڑھنے کے بعد مسجد میں جا رہے تھے اور ایک پتھر راستے میں ملا. پھر یہ کہتا ہے کہ انگریز نے اسے لیب میں چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا. سب سے پہلے لانتی تو یہ بتا وہ لیب کون سی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے سامعین یہ واضح سا شرک ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے پتھر کو معبود بنا لیا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ سوائے شرک کے سب کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا. تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اب اس کی کہانی ایسی یہ فٹ کر رہا ہے اور لوگ بھی بڑے آرام سے سن رہے ہیں، گویا کہ اس کی روزی روٹی اسی کہانی سے چل رہی ہے. دین نام کی ان کے بیانوں میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ دین کے نام پر ایک جھوٹ پر مبنی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ بھی سن کر گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے کہ جس کی یہ پرستش کریں گے قیامت کے دن وہ گم ہو جائیں گے. تو میرے معزز سامعین یہ پتھروں کی عبادت بھی واضح سا شرک ہے. پچھلے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے پتھروں کی عبادت کرنی شروع کر دی. اس لانتی کو اور کچھ آتا نہیں کیونکہ اس کی روزی روٹی اسی جھوٹ سے چل رہی ہے، اس لیے اسے کچھ نہیں آتا. تو ایک پتھر کو پھر کہہ رہے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا 12 سال کا، اس نے پتھر اٹھایا اور پھر پتھر کا وزن بھی یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا وزن ہے 30-40 کلو. 20 کلو وزن انسان آرام سے اٹھا لیتا ہے، 30 کلو آرام سے اٹھا لیتا ہے، 40 کلو آرام سے اٹھا لیتا ہے. اور پھر اس سے
پہلی مرتبہ میں پتھر خود نہیں اٹھا، پھر یہ لانتی کیا کہہ رہا ہے، اس کے کام چیک کرو، یہ کہہ رہا ہے میں ایک تمنا کرتا ہوں، پھر وہ پتھر اٹھ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اس نے اٹھایا تو کہنے لگا تو یہ جو تمنا مشکل ہو تو یہ مشکل سے اٹھتا ہے، جو آسان تمنا ہو تو آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ مشکل سے اٹھے تو وہ تمنا بھی مشکل سے پوری ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ پتھروں کی عبادت نہیں تو کیا ہے؟ حالانکہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھ سے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بلکہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جھوٹے دین سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کے فتنہ اور گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کی کہانیوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔